لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. تو ہم جو جانور ذبح کرتے ہیں کیوں؟ کوئی ہم سے پوچھے کیوں، وجہ کیا ہے بھائی؟ کس نے حکم دیا؟ اللہ نے. ایک بات خوب سمجھیں. دوسری بات دیکھو، آج میں نے دیکھا ہے جو وہ چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں جو بچپن میں ہم جن کا تصور نہیں کرتے تھے، جو بہت غلط ہو رہا ہے کام. بقرعید کے جو ایام ہیں ان میں روزہ رکھنا کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ یہ گوشت اللہ کی طرف سے ضیافت ہے اپنے بندوں کے لیے. اس کا مطلب بقرعید میں ہمیں یہ گوشت کھانا چاہیے. یہ تکبر ہے گوشت سے اجتناب کرنا بقرعید کے ایام میں. میں حیران ہوتا ہوں، بقرعید کے دن دعوت کر رہے ہوتے ہیں لوگ، چکن کھلا رہے ہوتے ہیں، چکن بریانی پکائی ہوئی ہے. بھائی یہ تو بہت برا عمل ہے، مسلمانوں کا شعار ہے یہ قربانی کا گوشت. کس بیس پر آپ چکن پکا رہے ہو؟ کوئی پرہیز ہو کسی کو تو ایک الگ بات ہے، کہہ رہے جی مہمان زیادہ آ گئے تو چکن کھلا رہے ہیں ان کو. ہمارے نبی کھانے پینے کے شوقین نہیں تھے، بہت قناعت، جو کی روٹی، کھجور، وہ بھی 40 دن گھر میں چولہا نہیں جلتا. لیکن بقرعید کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے گوشت کھانے کا اتنا اہتمام کرتے کہ بقرعید کے دن پہلا نوالا جو آپ کے حلق مبارک میں اترتا وہ قربانی کے گوشت کا، کہ اللہ کی طرف سے ضیافت ہے تو ہم گوشت کا انتظار کریں گے. ہمارے ہاں لوگ گوشت کو گوشت کے طور پہ دیکھ رہے ہیں، اللہ کی ضیافت کے طور پہ نہیں دیکھ رہے، اس کو گوشت لے رہیں گے. ایک صاحب ہیں ڈیفنس میں، انہوں نے قربانی کی، ساری قربانی صدقہ کر دیتے ہیں، اپنے گھر میں کرتے ہی نہیں قربانی. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے یار ہم تو پورے سال گوشت کھاتے ہیں تو اس لیے میں گھر میں قربانی نہیں کرتا، سارا ادھر ادھر بس گھر میں ہمارا دکان سے ہی آ رہا ہے. یہ بہت بری حرکت ہے. بھائی آپ کو اللہ اس لیے تھوڑی قربانی کروا رہے ہے کہ پورے سال آپ جو بیچارے دال کھاتے ہیں تو وہ گوشت کھا لیں، اس لیے تھوڑی کروا رہے اللہ قربانی. جب کوئی عزت دار آدمی آپ کو دعوت دے اور کہے کہ ہماری دعوت میں آئیں، آپ پوچھیں کیا پکاؤ گے، وہ کہے میں قورمہ بریانی، اور آپ دعوت سے شارٹ ہو جائیں. اگلے دن وہ فون کر کے پوچھ رہا ہے آپ میری دعوت میں کیوں نہیں؟ آپ کہتے ہیں یار ہم تو صبح شام پیزا برگر کھانے والے لوگ ہیں، بروس کھاتے ہیں، یہ قورمے بریانی تو یہ ہمارے لیے کوئی اتنی ویلیو نہیں رکھتی، یہ تو ہم اپنے غریبوں کو کھلاتے ہیں. اس کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کیا ہو گیا بھائی؟ او بھائی ابھی اس کے قورمے کو نہیں دیکھا جائے گا، اس کی نسبت دوست کی طرف کی جائے گی کہ میرا بچپن کا دوست ہے، اس نے وہ بے شک دال چاول کھلائے. آپ جائیں گے نوالے بھر بھر کے شوق سے کھائیں گے، تعریفیں بھی کریں گے. آپ کی ماں نے بھنڈی پکائی ہو ہے بھائی، مسور کی بھنڈی تو بہت اعلیٰ غذا ہے. مسور کی دال جو اللہ دشمنوں کو بددعا، جب کیونکہ بہت خشک ہوتی ہے ٹھیک مسور کی دال بہت خشک ہوتی ہے. مسور کی دال پکائی آپ کی والدہ نے، لیکن دال چاول مسور کی دال بہت اچھی ہوتی ہے. میں یہ وضاحتی بیان اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ پھر لوگ دال چاول دعوت کرتے ہیں نا تو کچھ اور چیز لے آتے ہیں سامنے. تو آپ کی والدہ نے محبت سے مسور کی دال پکائی تو آپ محبت کے اظہار میں لقمے بھر بھر کے کھاؤ گے کہ نہیں کھاؤ گے؟ تو یہ تکبر ہے کہ ڈیفینس میں رہنے والا آدمی کہہ رہا ہے یار ہم تو پورے سال گوشت کھاتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ او بھائی شوق سے کھاؤ، تواضع کے ساتھ کھاؤ. یار ہم تو اللہ کے رزق کے محتاج ہیں، اللہ تیرا فضل ہے کہ تو ہمیں کھلا رہا ہے. حقیقت ہے اللہ نہ کھلائے تو ہم تو بھوکے مر جائیں. تو اس میں شوق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، روایت میں آتا ہے 100 اونٹ نہر کیے، 60 اپنے ہاتھوں سے، باقی حضرت علی سے. ہر گوشت، ہر جانور میں سے تھوڑا سا آپ نے نوالا لیا ہے اس میں سے. تو اس لیے اس میں تکبر بھی ٹھیک نہیں ہے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے، ساری قربانیاں ادھر کر دی، بھائی کچھ نہ کچھ گوشت رکھو. اور کنجوسی بھی ٹھیک نہیں ہے. بعض لوگ اللہ کی ضیافت کو جو قبول کرتے ہیں تو اگلے سال بقرعید تک وہ ضیافت ہی چلتی رہتی ہے ان کی. محرم کے حلیم کس سے پکڑے ہیں؟ ہے بھائی، اتنی بھی کنجوسی ٹھیک نہیں. وہ ایک چٹکلا ہے نا اس پہ، ایک آدمی کو خواب آیا، بقرعید کے 6 مہینے بعد خواب آیا کہ اس کا بکرا جنت میں ٹہل رہا ہے، ایک ٹانگ نہیں ہے، ایک ران نہیں ہے.
اس نے پوچھا فرشتوں سے یہ کون ہے بھائی؟ اس نے کہا یہ تمہارا بکرا جو تم نے ذبح کیا تھا جنت میں. اس نے کہا ٹانگ کہاں ہے؟ کہہ رہا وہ ابھی تک فریزر میں پڑی ہوئی ہے وہ ابھی تک تمہارے, وہ جب پہنچے گی تو لگا دیں گے یہاں پہ. سمجھ رہے ہیں؟ تو اتنی کنجوسی بھی ٹھیک نہیں ہے. کھاؤ بھی اور کھلاؤ بھی, رج کے کھاؤ تو رج کے کھلاؤ, لیکن رج کے کھانے میں اتنا ضرور ہے کہ گوشت اسی کو سوٹ کرتا ہے جو اس کو یوٹیلائز بھی کرے. تھوڑا سا ورزش ہو, محنت ہو تو پھر تو گوشت کھائے انسان. زیادہ محنت کا کام نہیں ہے تو پھر اللہ کی ضیافت اتنی قبول کریں جتنی افورڈ کر سکتے ہیں. میرے بیان سن سن کے چربیاں کھا کھا کے پتہ چلا آغا خان میں پڑے ہوئے ہیں, لیکن کھائیں ضرور. اور ایک اہم بات یہ بھی کہ جو غریب آدمی ہے جسے پورا سال گوشت کھانے کو نہیں ملتا, وہ اگر قربانی کرتا ہے تو فقہا کہتے ہیں اس کے لیے اسٹور کرنا یہ صدقہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے. سمجھتے ہو ایسے غریب بھی ہیں جو بیچارے پورے سال گوشت نہیں ملتا, ان کے بچے ہیں, فیملی ہے, تو اس کے لیے اسٹور کرنا یہ صدقہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے, کیونکہ اپنے بچوں کا حق دوسرے کے بچوں سے پہلے ہے. تو بعض غریب بھی سخاوت دکھاتے ہیں, ان کے بچے بلک رہے ہوتے ہیں ابا اتنے عرصے کے بعد بکرا دیکھنے کو ملا ہے, اتنا گوشت دیکھنے کو ملا ہے, امیدیں تھی کباب کوفتے بنا بنا کے پھوڑتے, ابا نے سخاوت میں آ کر سارا خالو کو دے دیا, اپنے ماموں کو دے دیا. تو فقہا نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ بھائی اگر کوئی آدمی غریب ہے, اس کے خاندان بڑا ہے, تو پورا گوشت اسٹور کر لے. بچوں کا حق پہلے, بچوں کو پہلے فوکس کر, بیوی بچوں کو اپنے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے تو وہ پھر اس پہ آپ طنز نہ کریں کہ 6 مہینے بعد حلیم کیوں پکڑا ہے, بھائی اس کا مسئلہ ہے, وہ اللہ نے اس کو, تو بچوں کو پہلے کھلائے باقی بعد میں. تو یہ جو قربانی کے 3 حصے کیے جاتے ہیں یہ فرض واجب نہیں ہے, یہ مالدار کے لیے ایک مستحب حکم ہے کہ آپ مالدار ہیں تو آپ تو پورے سال کھاتے رہتے ہیں, ایک حصہ آپ کھا لیں, آپ اللہ کی طرف سے ضیافت ہے, ایک حصہ رشتہ داروں میں بانٹ دیں. اگر رشتہ دار مالدار ہیں تو پھر ان کو بھی بانٹنے کی ضرورت نہیں ہے, 1/3 آپ کیا کر دیں غریبوں کے لیے. قرآن کہہ رہے ہیں فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ, قناعت والے کو بھی اور جو دیکھنے سے مسکین لگ رہا ہو, یعنی اتنا مسکین ہو کہ اس کی غربت کے آثار اس کے چہرے پہ ظاہر ہو جائیں, صحت سے پتہ چل رہا ہے کہ بیچارے کو گوشت کھانے کو نہیں ملا, تو غریبوں کو بھی کھلاؤ, خود بھی کھاؤ. تو جو غریب ہے وہ سارا کھا لے, جو مالدار ہے وہ 1/3 صدقہ کر دے. اور بھی کچھ مسائل ہیں جو انشاءاللہ جمعے کے بیان کے بعد میں قربانی کے حوالے سے بتاؤں گا. بہت اہم مسائل ہیں جن کی لوگ رعایت نہیں کرتے. آج مائک کا سیٹ اپ صحیح نہیں ہے تھوڑا سا, تو مجھے چیخنا زیادہ پڑ رہا ہے, تو نماز کے بعد انشاءاللہ. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.